अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लाम आबाद से हाजिर है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाया जाए। मदीना की रियासत जहाँ पे इंसाफ का हसूल था, जहाँ पे मसावात थी, जहाँ पे सबके लिए बुनियादी हकूक़ जो थे वो बराबर थे। इसीलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि किसी अरबी को अजमी पे और किसी गरीब को अमीर पे और अमीर को गरीब पे कोई फौकियत नहीं है, सबके हकूक़ बराबर हैं। आज की हुकूमत कोशिश कर रही है कि तालीम की सहूलतें सबके लिए बराबर हों। ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास वसाइल कम हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे निज़ाम तालीम भी मुतनाज़ा है। गरीब के बच्चे को तालीम उस तरह नहीं मिल पाती जिस तरह बड़े लोग तालीम को ख़रीद लेते हैं। इसी पे हमने बात करनी है और उन 2.5 करोड़ बच्चों की बात करनी है जो अभी तक स्कूलों में नहीं आए, या फिर वो बच्चे जो अभी तक कमज़ोर स्कूलों में हैं, उनको सहूलियात देनी है। किस तरह इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ टीचर्स से बात करेंगे, हम टीचर्स के अलावा बड़े बड़े इदारों के सरबराहों से बात करेंगे, हम निजी सतह पे काम करने वाली तंजीमों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। नाज़रीन, अगर कायनात के निज़ाम को अगर देखें तो आपको ये मालूम होगा कि सारा निज़ाम जो है वो तालीम के गिर्द है। ये एक मुकद्दस फरीज़ा भी है टीचिंग का, और उसमें जो अहम पोजीशनों पे बैठे हुए लोग हैं, जिस तरह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शफकत हुसैन नियाज़ी साहब, एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ की। यहाँ पे मौजूद हैं, रावलपिंडी डिवीज़न के इंचार्ज हैं और सारे इस एलिमेंट्री के सिस्टम को देखते हैं। शफकत साहब, हम ये चाहते हैं कि इस रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम लोगों को एजुकेशन का मौका मिले, बच्चों को। आप इसी झंडे पे काम करें। बच्चों की बेहतर तालीम के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि टीचर को एजुकेट किया जाए। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली टीचर्स को ट्रेन करना है, और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर इस वक्त 4 लाख के करीब टीचर्स हैं जिनका मैंडेट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कायद पंजाब के पास है। और हम इस वक्त, स्पेशली इस वक्त, हम सेफ ओपनिंग स्कूलों को खोलने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और स्कूल खुलने के बाद क्या करनी चाहिए, इस सिलसिले में हम अब तक पूरे पंजाब के तमाम सीओज को, डीओज को, डिप्टी डीओज को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीशन के मरहले में है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल हेड्स हैं और हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी स्कूल के हेड्स हैं। वो भी आलमोस्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो गई है, कुछ में आज कंप्लीट हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट डे से शुरू हो रही है एईओज की ट्रेनिंग। ये तकरीबन 3200 के लगभग एईओज हैं, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मकसद, हम फोकस बच्चे को ही कर रहे हैं कि उसको कैसे सेफ रखा जाए कि वो इस बीमारी से भी बच सके और इन फ्यूचर अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सके और वो स्किल सीखे जो लाइफ लॉन्ग हो। आम आदमी जो है वो समझ नहीं पाता। थोड़ा सा एलिमेंट्री का और स्कूल का और कॉलेज के निज़ाम से ये आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे मुख्तलिफ है? अगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लें तो इसमें मुख्तलिफ, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़िम्मे स्कूल चलाना है, जैसे रावलपिंडी के 1800 समथिंग स्कूल्स हैं। इसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने निसाब को डेवलप करने के लिए एक अलहदा इदारा जो है वो बनाया हुआ है। इसी तरीके से एग्ज़ाम लेने के लिए बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ज़िम्मे जो है वो 4 लाख, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल के हैं या हाई के हैं या हायर के, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग, उनकी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग हम कहते हैं जब हम टीचर को रिक्रूट करके लाते हैं, उसको कैसी ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा हम जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे अभी स्कूल रीओपनिंग पे था या कोरोना से बचाव पे था, तो वो सारी ट्रेनिंग इस वक्त हमने तमाम 4 लाख टीचर्स के लिए और हेड्स के लिए हमने जो है वो प्लान की है। उल्फत हुसैन एजुकेशन ऑफिसर हैं और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के शोबा से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं।
الفت، ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک تاثر ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن اچھی ہے اور سرکاری اسکولوں میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے. اب اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں اور حکومت کی کاوش کو دیکھیں جب سے عمران خان برسر اقتدار ہے، بہتری آئی ہے؟ میں ایک بات تو کہنا چاہوں گا کہ جو ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے خصوصی توجہ تعلیم پہ دی ہے، اور پنجاب میں انتہائی جو کیپیبل منسٹر ہیں ہمارے مراد راز صاحب، ان کی تعیناتی کی. مراد راز صاحب نے ایک انقلابی جو ہے ایجوکیشن کا ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے پنجاب میں، اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ای سی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو آؤٹ دا پنجاب. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اب پیرنٹس کو صرف دیکھنا ہے، اعتماد کرنا ہے. ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی راولپنڈی میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ٹیچرز کی، اس میں ہاف ایم فل ہے. آپ دیکھیں اتنا کوالیفائڈ سٹاف جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نیکسٹ جو اقدام کرنا چاہ رہی ہے مراد راز صاحب اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن میڈم سائرہ اسلم صاحبہ، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سارے اسکولوں کو چائلڈ فرینڈلی اسکول بنانا چاہتے ہیں تاکہ بچہ خوش دلی سے آئے اور بہتر کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرے. ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پہ پروگرام کرنے کے لیے مختلف شخصیات سے ملے، اب ہم آئے ہیں عابدہ شاہین کے پاس. میڈم پرنسپل ہیں اس تمام سسٹم کی. میڈم، ہم جو دیکھ رہے تھے آپ کا اسکولنگ سسٹم، کالجز کا سسٹم، ٹیچرز کو بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں، آپ ان کی پرنسپل ہیں. ایجوکیشن بیسیکلی سب کا حق ہے، حکومت بھی یہی چاہتی ہے. آپ کا اس ایجنڈے پہ کام بھی ہو رہا ہے، کس حد تک کامیابی ملی آپ کو؟ جو گورنمنٹ اسکولوں کی اگر اس وقت آپ صورتحال دیکھیں تو وہ آج سے 5-6 سال پہلے سے بہت مختلف ہے. اسپیشلی ابھی کچھ دیر پہلے ابھی یہاں بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے NSB کے حوالے سے. گورنمنٹ ایک فنڈ دے رہی ہے اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو پرائیویٹ اسکولس کے ایکول کرنے کے لیے. ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کی قابلیت پہ شک کوئی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اسکولوں میں وسائل نہیں ہے. میڈم، کہیں بھی جائیں، جب آپ اسکولنگ سسٹم میں جائیں گے، ایجوکیشن کے نظام میں جائیں گے، آپ کو پرابلم بھی نظر آئیں گے. لیکن ابھی آپ کے ڈی جی جو آئے ہیں عشرت حسین صاحب، ہم نے دیکھا بڑے انقلابی فیصلے کرتے ہیں. کچھ آپ نے ان کے سامنے بھی تجاویز رکھی کہ یہ آپ کو وزٹ بھی کیا چند دن پہلے انہوں نے؟ سر انہوں نے اسکول کے حوالے سے تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے بڑے آتے ہی بہت اچھی جو چینج لے کے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے جو SOPs کے حوالے سے ابھی جو بچے جو آ رہے ہیں اب اسکولوں میں، تو اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات کرنے ہیں اس پہ 100% جو ہے وہ تمام ہیڈس کو ٹریننگ کرائی گئی ہے تاکہ ہم کورونا جیسی بیماری سے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے اداروں کو وہ پہلے والا ماحول جو ہے دوبارہ دے سکیں. جنید خان، آپ ایک طویل عرصے سے اس کام کو کر رہے ہیں، کتنی کامیابی ہوئی کہ نئے بچے آپ اسکولوں میں لا سکے، ان کو ایجوکیشن دے سکے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کرنا، اور اس میں سب سے اہم کردار ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ادا کیا ہے ارلی چائلڈہڈ اسکول بنا کے. کہ اب ہر پرائمری اسکول میں، کیونکہ بچہ جب سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ایک روم بنا کے دیا ہر گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں، تاکہ بچہ آئے ان کو ہم ٹیچر کو ایک کو ٹریننگ دی، پھر بچے کے حوالے سے کیئر گیور ہم نے اس کو ٹرین کیا اور اس کو رکھ کے دیا کہ بچہ آئے اسکول میں تو وہ پھر جائے نہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہر گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں ایک انیشیٹو لیا کہ ہم نے ECE اسکولز ڈیولپ کر کے دیے. اس میں ہم نے ہر اسکول ایک ڈیکوریٹ کر کے دیا، اس کا سامان دیا تاکہ بچے جو ہیں اٹریکٹ ہوں. اصلاحات کر رہے ہیں کہ لوگ گورنمنٹ اسکولوں کی طرف زیادہ آئیں؟ جی، بہترین اصلاحات گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں. اس میں یہ سب سے بہتر جو سٹاف ہے وہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر سے وہ میچیبل بھی نہیں ہے. ہم اتنا زبردست، ہمارے سارے لوگ جو ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. MSc کے لڑکے لڑکیاں عام پرائمری اسکولز میں ہم نے گورنمنٹ نے اٹیچ کیے ہیں. انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے والدین کے ساتھ ساتھ کسی ٹیچر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور وہ ٹیچر جس کے پاس خدا داد صلاحیت بھی زیادہ ہو اور وہ بچوں کو اپنے ہی بچوں کی طرح زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ کرے،
تو وہ خوبصورت نام بن جاتا ہے شازیہ اکبر کا. شازیہ، ہم آج جو بات کر رہے ہیں ان بچوں کی بھی کر رہے ہیں جن کو ابھی تک تعلیم نہیں مل پا رہے. 2.5 کروڑ بچے ہیں اور وہ بچے جو ذریعہ تعلیم کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا کہیں گے تعلیم کو کیسے بہتر کریں گے؟ سب سے پہلے تو تعلیم کی اہمیت اگر واضح ہو معاشرے میں تو اس اہمیت کو واضح کرنے کے بعد اس پہ کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں ابھی تک شاید تعلیم کی اہمیت کا ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان بچوں کی بیسک نیڈ جو ہے وہ کچھ اور ہیں. ان کی زندگی کے لیے تعلیم ایک پرائرٹی نہیں ہے، ایک ترجیح نہیں ہے، ان کے والدین کے لیے ترجیح نہیں ہے. پہلی ترجیح ہوتی ہے انسان کی بنیادی ضروریات، جس میں اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کی رہائش اور ایک پرسکون زندگی. اس کے بعد وہ سوچتا ہے تعلیم کے ساتھ کس طرح سے زندگی کو مزید بہتر کرنا ہے یا کس طرح سے مزید آگے بڑھنا ہے. جب ہم ان بیسک نیڈس کو پہلے فلفل کریں گے تو پھر اگلا قدم جو ہے وہ تعلیم ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں آپ نے بجا فرمایا بے شمار ایسے بچے موجود ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. ان کو کس طرح سے اسکول لانا ہے؟ دیکھیں، ان کو ٹیمپٹیشن دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسا پرکشش جو ہے وہ آفر ہونی چاہیے کہ اگر وہ اسکول آئیں تو باقی جو اسکول کے اوقات میں وہ جہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کا، اس کے ایکولنس ان کو یا تو کوئی وظیفہ اس طرح سے دیا جائے یا ان کو تعلیم کے ساتھ کوئی ایسی مہارت، کوئی ایسی اسکلس سکھائی جائیں جو زیادہ معاشرے میں بہتر انسان کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. والدین نے، ٹیچر نے ثانوی کردار کرنا ہے. مؤثر کردار تو حکومت کا ہوگا کہ ایسا پیکج لائے کہ ان بچوں کو جو ٹیلنٹڈ بچے آگے تعلیم حاصل کریں تاکہ معاشرہ، ملک مضبوط ہو. اس سلسلے میں جو ایک پائلٹ اسکول پروجیکٹ ہیں وہ بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں کہ بچوں کو بیسک تعلیم کے ساتھ کوئی مہارتیں جیسے کوئی لکڑی کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، ٹیلر کا کام ہے یا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پیشہ ورانہ مہارتیں وہ سکھائی جائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی معاشرے میں ان کو در بدر بھٹکنا نہ پڑے. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں افتخار حسن بٹ صاحب، CEO ہیں یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ٹیچنگ کا، قائد اعظم اکیڈمی کا. کیسے بہتر کریں گے ان بچوں کو جو ابھی تک اسکولوں میں نہیں ہے؟ ایجوکیشن بیسیکلی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ پرسنل کیپیسٹی میں پیرنٹس ہیں، آپ NGO ہیں، آپ سول سوسائٹی ہیں، آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ، آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہیں، مطلب آپ کسی بھی کیپیسٹی، آپ پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن رن کرتے ہیں، آپ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایجوکیشن کو آگے لے جانا. ہم فوکس کر رہے ہیں ان بچوں کو جو دیہی علاقوں میں ہیں اور پھر خاص طور پہ جو اسٹریٹ چلڈرن بچے ہیں. وزیر اعظم کا بھی یہ ویژن ہے کہ سب کو مساوی حقوق ملے، تعلیم کا حق ملے. اس پہ بھی آپ اپنے ڈویژن میں کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل سر، بیسیکلی ہر بچہ اسکول جانا جو ہے نا وہ ہمارا مشن ہے، بیسیکلی ڈپارٹمنٹل مشن ہے. ہماری تو بالکل پرائم ٹارگٹ ہے کہ ہر بچہ اسکول میں آئے. جو بھی باہر وہ بچہ اسکول میں نہیں ہے، باہر کسی بھی وہ ایکٹیویٹی میں ہے ادر دین لرننگ یا ایکٹیویٹی نہیں بھی کر رہا، بیکار پھر رہا، تو تب بھی وہ ہمارے لیے اسپیشلی اور اوور آل سوسائٹی کے لیے ایک چیلنج ہے. عشرت صاحب جو ہیں اس وقت پورے پنجاب کے اس سسٹم کو، ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بہتری آئی ان پچھلے 2 سالوں میں؟ اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے. جو سنگل کرکلم کا ہے ہمارا ٹاسک، اس کو ہم نے اچیو کر لیا ہے پرائمری اسکول لیول تک. میرا چونکہ شعبہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹریننگ جو ہے وہ ہر شعبے کے لیے بڑی ایک ضروری اور ایک اہم عمل ہوتا ہے. تو مجھے قائد کی یہ قیادت سنبھالے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں بہت سارے شعبوں میں جو ہے نا اپنے ماڈیول چینج کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے شعبوں کو ہمیں ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس پروگرام کو لے کے فی الحال تو میں جو آج یہاں پہ موجود ہوں، ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کا اور قوم کا بھی اور فیملیز کا، سیف اوپننگ آف سکولز ہے، جس کے لیے ہم نے ایک کریش پروگرام ٹریننگ کا کہ اپنے بچوں کو کیسے ہم سیفلی اسکول بھیج سکیں جو گھر بیٹھے آئیڈل ہوا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک کرائسس ہے جس سے ہم نے، جیسے کہ گورنمنٹ نے اس سے بہت کامیابی سے نمٹا ہے. اب اس کا دوسرا فیز کہ اس
उसी कामयाबी को लेके हम अपने बच्चों को स्कूल्स में कैसे और सेफ तरीके से कैसे हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, इसीलिए मैंने डीजी खान मियाँ वाली और अभी तीसरे उसमें मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो ट्रेनिंग्स हमने इम्पार्ट की हैं उसका फीडबैक क्या है, और हमने आगे फिर गवर्नमेंट को कैसे बताना है कि किस तरह से सेफ होगा हम अपने बच्चों को, कि ताकि हमारा स्कूल का जो लॉस हो रहा है एजुकेशन का, उसको भी हम मिटिगेट कर सकें और हम इसको आगे लेके चल सकें। डीजी साहब, एक चीज हम जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस वक्त वो 2.5 करोड़ बच्चा जो अभी तक स्कूलों में नहीं आया, उसके लिए भी आपके इस प्रोजेक्ट कोई इस तरह का है सेपरेट जिसपे उनको फोकस किया? जी बिल्कुल है, चूँकि आपने सुना होगा इस गवर्नमेंट ने आते ही न्यू डील जो 2018 से लेकर 2023 तक हमारा जो है ना प्रोग्राम है, उसमें सब चीज़ को कवर किया गया है। उसमें जो रिटेंशन ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको कैसे हमने रिटेन करना है, तो ये स्कूल एजुकेशन का मैंडेट है एक्चुअली जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक अच्छा सा मैसेज मैं चाहूँगा इशरत साहब आप दीजिए कि तालीम ज़रूरी, क्योंकि बच्चे वक्ती तौर पर वालिदैन के कहने पे चंद रुपयों की खातिर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर लेते हैं। मैसेज हो जाए उन वालिदैन। बच्चे मुस्तकबिल बर्बाद बिल्कुल नहीं करते, इसमें हम बड़ों की ही जिम्मेदारी है। बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, हम भी उनके वालिदैन हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर बेहतर निज़ाम दे सकेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वालिदैन के पास भी कोई रीज़न नहीं रहेगी उनको स्कूल में ना भेजने की। तो ये बेसिकली हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन से भी ज़्यादा। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए, हमने टीचर से बात की, माहिर तालीम लोग जो थे वो हमारे साथ हम कलाम हुए, सिस्टम हमने आपको दिखाया। बेसिकली मकसद हमारा वो है कि वो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों तक पहुंच पाए जो अभी तक वहाँ पे नहीं है। सरकार का निज़ाम दिखाया आपको, स्कूलिंग कैसे हो रही है, एकेडमी कैसे चल रही है और टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप समाजी तंजीमों को, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपको मुश्किलात पेश आएंगी। इसी तनाज़र में हम यहाँ पे आए मैडम रास्ता दोहा हद के पास, और वो एक समाजी तंजीम की सरबराह है, मेरे साथ मौजूद है। मैम, हम बात कर रहे हैं कि मियार तालीम को भी बेहतर करना है, लेकिन फोकस करना है वो 2.5 करोड़ बच्चा जो अभी तक स्कूलों में नहीं आया। हमें बहुत अच्छा लगा जब हमें इल्म हुआ कि आप सरकारी स्कूलों के मियार की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं और उनको स्टूडेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं हैं। कैसे आप ये काम करते हैं, आपकी तंजीम कैसे करती है? जो स्कूल की प्रोविज़न है वो हुकूमत जितना काम कर सकती उतनी प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं कर सकती। आपको पता है कि हमारे यहाँ गांव जो है वो प्राइमरी स्कूल है फॉर बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, फिर मिडिल होता है, हाई होता है, और उस तरीके से एक उसकी हायरार्की चलती है। और ये जो हुकूमत की स्कूलें हैं वो ख़ास तौर पे अहम होती है गरीब तलबा के लिए, क्योंकि ये फ्री होती हैं। तो गरीब के लिए जो रसाई है तालीम के, उसके लिए जो गवर्नमेंट का पूरा निज़ाम तालीम है वो बहुत अहम है। हमारा रोल ये रहा है कि जो गांव में स्कूल है, पहले तो ये हम लोगों के साथ मिलके तंजीम साजी करते हैं, तो ये देखने के लिए कि हुकूमत की स्कूलें क्या है या नहीं है, और अगर है तो ये चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो क्या उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं। बहुत हमारा वसी माशाल्लाह से मुल्क है, और क्योंकि ये स्कूलें जो स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स होती हैं वो गांव की सतह पे होती है, तो उसमें ज़ाहिर अगर कोई बंदा पेशावर में बैठा है या इस्लामाबाद में बैठा है उसको निगरानी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मकामी तंजीमों की जो एक कंट्रीब्यूशन होती है वो इन चीज़ों पर। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक इलाका है हमारा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 25 साल पहले एक स्कूल बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं, 25 साल, आप समझे कि 3 जनरेशन्स की स्कूलिंग है, वो स्कूल नहीं चल रही है। अच्छा, पता जब हमने किया कि भाई क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि वो बनी हुई हुकूमत की है
کیونکہ جی یہ جو محکمہ ہے اس پہ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ محکموں کے ساتھ ہم ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، تھوڑا سا اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، اور مسئلے کو حل کرنے کی طرف، تاکہ وہ اسکول چل پڑے اور وہ پھر لوگوں کو، بچوں کو تعلیم تک رسائی دے سکے۔ میڈم جی تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے وہ اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر، ہر جگہ پہ کام کریں، کچھ اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیں، اور آپ کا فوکسڈ ایریا پورا پاکستان ہے یا خاص طور پہ کسی خاص علاقے میں آپ کا؟ ہمارا خاص ایریا خیبر پختونخوا ہے، جہاں آپ سمجھیں کہ جو ہمارا کام گراؤنڈ پہ ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ جیسے آپ نے ہمارا انٹروڈکشن کرایا، ہماری تنظیم کا نام عمر اصغر خان فاؤنڈیشن ہے، اور عمر صاحب کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، انفیکٹ ہزارہ کے ریجن سے تھا، ایبٹ آباد سے، تو بہت زیادہ کام ہمارا ہزارہ ہے، مگر ہم اب خیبر پختونخوا کے، آپ کو پتہ ہے کہ 4 ریجنز ہیں، سینٹرل، ملکن، ہزارہ، اور جو سدرن ریجن ہے ڈی آئی خان وغیرہ، ان سب میں کام کرتے ہیں۔ اور ابھی خیبر پختونخوا میں حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ بھی اب شامل ہو گئے۔ مگر کیونکہ ہمارا کام پالیسی کا کام ہے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو بجٹنگ ہے وہ بہتر ہو سکے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں ساری باتیں مل کے ایک ہی جگہ آ جاتی ہے کہ پیسے کتنے ہیں، اور وہ پیسوں کی پلاننگ کیا ہے، اور پیسوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہر جگہ پڑتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی ایجوکیشن کے حوالے سے، سماج کی بہتری کے حوالے سے آپ اگر کوئی میسج کرنا چاہیں تو میرا کیمرہ ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف انفرادی سطح پہ اپنی بہتری کو نہ دیکھے، وہ اپنے گھر کو بھی بہتر کرے، اپنے محلوں کے میں بھی تنظیم سازی کر کے جو ایشوز ہے وہ لے کے آئے۔ تو میری تو یہی ایک التجا ہوگی ہر پاکستانی سے کہ صرف گھر کو صاف نہ رکھیں، محلے کو بھی دیکھیں، کمیونٹیز کو بھی دیکھیں، اور اپنی حکومت کے ساتھ ایک ڈسکشن میں رہیں۔ آپ پتہ کریں کہ آپ کے علاقے میں حکومت کون ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے، تاکہ اگر مسئلے آتے ہیں، پینے کے پانی کے مسئلے آتے ہیں، نکاسی کے مسئلے آتے ہیں، اور کوئی مسئلے آتے ہیں، تو آپ رائٹ جگہ پہ جا سکیں۔ اگر کوئی غریب خاندان میں، لاچار میں، مفلس خاندان میں پیدا ہوا تو اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، اس کے لیے مواقع دیے جائیں، اور یہ اکیلی حکومت نہیں کر سکتی، مختلف ادارے مل کے کرتے ہیں، تنظیمیں مل کے کرتی ہیں، میڈیا کا کردار ہوتا ہے، لوکل سطح پہ نمائندوں کا کردار ہوتا ہے، اور یہی ویژن، یہی سوچ وزیر اعظم پاکستان کی ہے، اور انہوں نے اڈاپٹ کیا اس سوچ کو حضرت قائد اعظم سے، حضرت علامہ اقبال سے، اور ہمارے ان اکابرین سے جنہوں نے تمام عمر ایجوکیشن کے لیے وقف کی، فلاح انسانیت کے لیے وقف کی۔ آج ضرورت ہے کہ آپ اس میں کردار ادا کریں۔ آپ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ وہ 2.5 کروڑ کون سے بچے ہیں جو ابھی تک اسکولوں میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اسکول کے قریب، آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسا بچہ ہے تو اسے لائیں تاکہ وہ ترقی کے عمل میں آگے بڑھ سکے۔ یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا منشور ہے، یہی حکومت چاہتی ہے، یہی ملکی استحکام ہے، اور میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے اس آواز میں اپنی آواز شامل کیجیے، اور کل نہیں آج ہی یہ عہد کیجیے کہ تعلیم سب کے لیے، تعلیم سب کا حق، اور ہم اس میں کردار ادا کریں گے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔